بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. باب من رأى القراءة باب من رأى القراءة إذا لم يجهر الإمام بقراءته. امام ابو داود کا ایک سنی اور ایک طریقہ کار رہا ہے۔ امام ابو داود اپنے ہونے تک کے زمانے میں جتنے ان کے سامنے مذاہب رائج ہوئے تھے، ان تمام مذاہب کے دلائل اپنی کتاب میں اکٹھا کرتے ہیں۔ یہ امام ابو داود کا ایک خاص صنیف ہے کہ جو مذاہب ان کے سامنے آئے، ان تمام مذاہب کے حوالے سے جو روایات ہیں، ان روایات کو امام ابو داود نے اکٹھا فرمایا۔ جو امام ابو داود کی نظر میں قابل نقل روایات تھی، ان تمام روایت کو امام ابو داود نے نقل فرمایا۔ چنانچہ سوائے دو چار مقامات کے، امام ابو داود رحمہ اللہ تعالی نے تمام کے تمام مقامات پر وہ تمام روایات اکٹھی فرمائی۔ اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نظریہ ہے کہ جہری نمازوں میں تو امام قرات خلف الامام نہیں ہوگی، مگر جب سری نمازیں ہوں گی تو سری نمازوں میں فاتحہ خلف الامام ہوگی۔ سری نمازوں میں فاتحہ خلف الامام ہوگی، مگر جہری نمازوں میں فاتحہ خلف الامام نہیں ہوگی۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ اس مسلک کی تائید میں دو روایات امام ابو داؤد لے کر آئے ہیں، اور دو روایات واضح ہیں۔ امام ابو داؤد امام مالک کے مسلک کے مطابق لے کر آئے ہیں، یعنی ان کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی امام نے کوئی مسلک اختیار فرمایا ہے تو اس نے کسی وجہ سے کسی بھی حدیث کو ترجیح دی ہے۔ جیسے کہ احناف روایات کو ترجیح دیتے ہیں آثار صحابہ کی بنیاد پر، اور اگر آثار صحابہ بھی برابر ہوں تو فقہائے صحابہ کی بنیاد پر، اور فقہائے صحابہ بھی برابر ہوں تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنیاد پر۔ یہ احناف کی وجہ ترجیح ہے۔ پھر ہر مقام پر الگ ہوتی ہے، بعض مقام پر ابن مسعود نہیں ملتے ہیں، بعض مقامات پر فقہاء صحابہ نہیں ملتے ہیں، تو پھر دیکھتے ہیں کہ روایات میں تطبیق ہو سکتی ہے یا ترجیح ہو سکتی ہے۔ امام شافعی وہاں پر ترجیح کے قائل ہیں، اور امام ابو حنیفہ وہاں پر تطبیق کے قائل ہیں۔ تو لیکن جہاں پر قرآن مجید اور اس طرح کی آیات میں، اس طرح کی روایت میں تضاد آتا ہے، تو پھر وہاں پر اصول وضع کیے ہوئے ہیں، اور اصول ہے، بطور مثال ایک اصول بتاتا ہوں۔ ایک ہے خاص اور ایک ہے عام۔ خاص کو حد الامکان خاص رکھا جائے گا جب تک وہ عام کے خلاف نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جب وہ عام کے خلاف ہو جائے تو پھر خاص کا حکم خاص ہو جائے گا، عام کے حکم سے منفرد ہو جائے گا۔ حد الامکان ان دونوں میں تطبیق دی جائے گی، اگر تطبیق ممکن نہ ہو تو پھر خاص کو ترجیح دی جائے گی عام کے اوپر۔ خاص کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک اصطلاح ہے۔ آپ حضرات میں جتنے لوگ اصول شاشی یا نور الانوار یا حسامی یا اصول الفقہ و ادلتہ پڑھ چکے ہیں تو ایسے لوگوں کو پتا ہوگا۔ خیر میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، ظاہر بات ہے ہم حدیث کے سبق سے ہٹ جائیں گے۔ تو بس بنیادی چیز سمجھانا مقصود ہے، اور جن حضرات نے نہیں پڑھی وہ دل چھوٹا نہ کریں، بنیادی بات جو ہے وہ میں نے سمجھانی تھی۔ تو یہاں ہے باب من رأى القراءة اذا لم يجهر الامام بقراءته۔ اس اس کے اندر یہ سمجھایا گیا کن حضرات کے دلائل ہیں جو سری نمازوں میں قرأت کے قائل ہیں، یعنی سری نمازوں میں قرأت کے قائل ہیں، ان کا بیان ہے۔ اب سری نمازوں میں قرأت کے قائل ہیں، اور امام ابو حنیفہ ان نمازوں میں سری نماز میں قرأت کو منع کرتے ہیں، انہی روایت سے استدلال کرتے ہوئے۔ چنانچہ اب سمجھیے گا، حدیث کی میں تحویل ہے، تحویل کا مطلب ہے دو روایات آ رہی ہیں اور اکٹھی آ رہی ہیں۔ تحویل پہلے سے بہت سی روایت میں گزر چکی، یہاں بتا رہا ہوں تاکہ تحویل سمجھنے میں آسانی ہو۔
وبسند المتصل منا إلى إمام أبي داود رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة. ٹھیک ہے، یہ کہ حاوى حدثنا محمد بن كثير. یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیں. ابو الولید الطیالسی. میری کوشش ہوگی یہ پوری روایت میں اکٹھی کر دوں تاکہ ہمیں قال ابو داؤد سمجھنے میں آسانی ہو. قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال انبأنا شعبة. المعنى دونوں روایتیں معنن ہیں. شعبہ نے جو نقل کیا وہ عن قتادة عن زرارة عن عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجاء رجل فقرأ خلفه. صلى الظهر فجاء رجل فقرأ خلفه. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز پڑھ رہے تھے اور زہر کی نماز سری ہوتی ہے، جہری نہیں ہوتی. زہر کی نماز کے اندر قرأت جو ہے وہ آہستہ آواز میں کی جاتی ہے. میرے ایک دوست ہیں، بڑے ماشاءاللہ نیک شریف النفس انسان، کافی عرصے سے تھے. تو ایک مرتبہ زہر کی نماز میں میرے پاس آئے تو کہنے لگے کہ بھائی میں اتنی دور سے، آج بڑا دل تھا کہ میں آپ کی قرأت سنوں. آپ نے اونچی قرأت ہی نہیں کہ مجھے سمجھ میں نہ آتا ہے. مولوی حضرات کو اکثر دیکھتا ہوں کہ زور میں قرأت اونچی کرتے ہی نہیں، کبھی کبھی اونچی کرتے ہیں. میں نے کبھی، آپ نے کہاں دیکھ لی کبھی اونچی کرتے کرتے؟ میں نے خود سنا ہے کبھی کبھی اونچی کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی وہ جمعے میں اونچی کرتے ہوں گے، آپ نے زور میں ایسی پتہ نہیں کہاں سمجھ لیا. کوئی بھی ظہر اور عصر کی نماز میں جہرن قرأت نہیں ہوتی، سرن قرأت ہوتی. تو پھر بیچارے وہ سمجھے، ورنہ وہ کہتے تھے شاید مولوی حضرات کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا اس لیے زور میں یہ لوگ اونچی نہیں پڑھ رہے ہوتے. اکثر دیکھا ہے، کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں. تو فجاء رجل فقرأ خلفه. ایک شخص آئے اور انہوں نے آپ کے پیچھے قرأت کرنا شروع کر دی. کون سی قرأت؟ سبح اسم ربک الاعلی. فلما فرغ، جب اسے فارغ ہوئے، قال ایکم قرأ. آپ نے پوچھا تم میں کون قرأت کر رہا تھا؟ قال رجل. تو ایک شخص نے کہا کہ ہاں میں کر رہا تھا. قال قد عرفت. آپ نے فرمایا کہ میں سمجھا کہ ان بعضکم خالجنی ہی، تم میں سے کوئی بندہ مجھے خلجان میں مبتلا کر رہا ہے. تم میں سے کوئی شخص مجھے قرأت میں الجھا رہا ہے. خلجان کہتے ہیں الجھانے کو. اب یہ روایت ہے. اچھا، اس کو ذہن میں رکھیے، تھوڑا سا اس کو سمجھ لیجئے گا. تھوڑا سا مجھے اور چھوٹا کرنا پڑے گا تاکہ بات صحیح سے سمجھا سکوں. بھائی دیکھنے میں کوئی مشکل تو نہیں آ رہی؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ یہ روایت ابو الولید قال حدثنا ابو الولید الطیالسی قال حدثنا شعبہ. یہ ایک ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا. حدثنا محمد بن كثير العبدي قال انبانا شعبہ. المعنى. ٹھیک ہے جی. تو امام ابو داؤد کے دو استاد ہوئے، اور ان دونوں کے لیے جو ملتق السندین ہیں وہ ملتق السندین شعبہ ہیں. مگر تحویل پیچھے آ جانی چاہیے تھی. آپ میں اگر کوئی ابھی تک ابو داؤد کا مزاج سمجھا ہے، آپ میں اگر کوئی ابو داؤد کا مزاج سمجھا ہے یا حدیث کا مزاج سمجھا ہے، تو بھئی شعبہ سے پہلے ہی تحویل آ جانی چاہیے تھا نا. قال حدثنا ابو الولید ومحمد بن كثير قال حدثنا شعبہ، ایسا ہو جانا چاہیے تھا نا. اب میں سے کوئی ایسا ہے جو مجھے بتا سکے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں، ملتق السندین شعبہ، جب ملتق السندین شعبہ ہیں تو روایت ایسی ہونی چاہیے تھی نا، جس طرح ابھی ہے ایسی نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ ہونا چاہیے تھا حدثنا ابو الولید ومحمد بن كثير العبدي قال حدثنا شعبہ، کیونکہ یہاں بھی شعبہ ہے اور یہاں بھی شعبہ ہے. ہاں جی.
دونوں کی روایت معنی ہے تو المعنی اس میں آ جاتا، کوئی مسئلہ تو نہیں تھا. لیکن ابو الولید الطیالسی قال حدثنا شعبہ، اور محمد بن قصید العبدی قال حد انبانا شعبہ. شعبہ تو دونوں میں ہے، تو کیا فرق ہوا بھائی؟ تھوڑا سا مجھے بتائیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تنقیدی نظر رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے. سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہی؟ دونوں باتیں لکھیں آپ. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا تب بھی مجھے بتائیے. بتائیں. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، غلط سمجھ میں آ رہا ہے غلط بتائیں، مگر بتائیں ضرور. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ ونتوب الیہ. ہاں بھائی بتائیے بتائیے. ضعیف راوی ہے. شعبہ تو ضعیف نہیں ہے، شعبہ تو قوی الاقوا ہے. شعبہ کہاں سے ضعیف آ گیا بھائی؟ شعبہ تو سردار محدثین میں سے ہیں بھائی. میں بھیجتا ہوں شعبہ کے حوالے سے. نہیں، شعبہ اگر ضعیف بھی راوی ہے. آپ نے ایک بار فرمایا تھا کہ اچھا کیا کیا بولا تھا؟ نہیں، ضعیف راوی ہے شعبہ. نہیں، شعبہ ضعیف نہیں ہے. شعبہ جو ہے وہ قوی راوی ہے. خیر کوئی بات نہیں ہے تو. غلط بتائیں، بتائیں سے بتائیں ضرور. جو کچھ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے بتائیں. بتائیں گے تھوڑی بوری ہلے گی تو ہی جو ہے وہ اندر مال جائے گا. بوری میں مال بھرا ہوا ہوگا تو اور مال جائے گا ہی. ماشاء اللہ آپ لوگوں نے کوشش کی، میں سمجھاتا ہوں ابھی آپ کو. شعبہ بن عاصم، ہاں شعبہ بن عاصم ہے یہ، کہ مجھے نہیں پتا شعبہ بن عاصم ہے کہ نہیں. لیکن شعبہ قوی قوی راوی ہے، اور بہت قوی راوی، بہت مضبوط روات میں سے ہے. میں ان کے حالات آپ کو انشاءاللہ آج بھیجتا ہوں. انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا آپ لوگوں کو. شعبہ بہت بڑے آدمی ہے، شعبہ چھوٹے آدمی نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے ضعیف نہیں ہے. یعنی شعبہ سے روایت نقل کرنا تو محدث کا فخر ہوتا ہے. میں آپ کی بات کا انتظار کروں تاکہ پھر میں آگے بڑھوں. آپ نے ایک بار فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا بھائی؟ دیکھیے، چلیں، زیادہ وقت نکل رہا ہے. دیکھیے، چھوٹی سی بات ہے. ایک جا اخبار نا ایک بار. جی 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 جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہاں یہی میں سننا چاہ رہا تھا آپ سے. بہت اچھا جواب دیا، اور یہی میں واضح کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیے، محدث محدث ہوتا ہے. انہوں نے ہر بات کی اکاؤنٹیبلٹی رکھنی ہوتی ہے. اب یہ دیکھیے، ابو الولید نے جو شعبہ سے روایت نقل کی ہے وہ حدثنا سے کی ہے. ٹھیک ہے، حدثنا سے کی ہے. اور محمد بن کثیر نے جو شعبہ سے روایت کی ہے وہ انبأنا سے کی ہے. ٹھیک ہے، انبأنا سے کی ہے. ٹھیک ہے جی. حدثنا کا مطلب یہ ہوتا ہے، حدثنا کا مطلب میں بتا چکا ہوں، لیکن ظاہری بات ہے بتائے ہوئے زمانہ ہو گیا، ذہن سے نکل گیا ہوگا. حدثنا کا مطلب یہ ہے کہ استاد حدیث خود پڑھ کے سناتا ہے، خود سنا رہا ہے. جیسے میں آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں تو میں خود پڑھتا ہوں، تو حدیث میں خود پڑھتا ہوں، تو یہ جب اس طرح سے روایت ہوتی ہے تو حدثنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب شاگرد پڑھتا ہے اور استاد جو ہے وہ روایت کی صرف تشریح کر دیتا ہے، سمجھا دیتا ہے، جیسے کہ ہم عام طور پہ مدرسوں میں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ سبق جو ہے وہ 10 10 12 12 صفحات ہوتے ہیں. تو ایک طالب علم کو پڑھاتے ہیں، پھر دوسرے کو پڑھاتے ہیں، پھر تیسرے کو پڑھاتے ہیں. تو اس میں روایت انبانا سے ہوتی ہے. جیسے آپ میں سے کوئی پڑھے گا بھی قال حدثنا ابو الولید الطیالسی قال حدثنا شعبۃ حدثنا محمد بن کثیر العبدی قال انبانا شعبۃ والمعنى. ٹھیک ہے. تو دونوں میں تو ایک انبانا کے ذریعے سے روایت کی ہے اور ایک حدثنا کے ذریعے سے روایت کی ہے. اب یہ دیکھیے کہ کتنی باریکی ان حضرات محدثین نے روایت میں لے کر آئے ہیں، اور کتنی خوبصورتی ہے اس روایت کے اندر. اللہ اکبر کبیرہ. ایک ایک لفظ کا نقل کرنے تک کا دھیان.
المعنی کا مطلب ہے روایت معنن ایک جیسی ہے، لفظاً ایک جیسی نہیں ہے، اور معنن ایک جیسی نہیں ہے، معنن ایک جیسی ہے، لفظاً ایک جیسی نہیں ہے، تو اس میں جو فرق ہے وہ بھی سمجھایا ہوا ہے دونوں راویوں کے اندر۔ یہ حدیث کے محدث کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح روایت کہ اب آگے شعبہ ہے، شعبہ ملتق السندین ہے۔ ملتق السندین تو آپ کو یاد ہوگا نا، یعنی دو سندوں کے جو ملتقی راوی ہیں، مرکزی راوی ہیں، وہ شعبہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ان قتادہ عن زرارہ عن عمران بن حسین، ٹھیک ہے، انہوں نے قتادہ سے اور ان زرارہ سے، اور وہ عمران ابن حسین سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ ظہر کی نماز ادا فرماتے، فجاء رجل فقرأ خلفہ، تو کوئی شخص آیا آپ کے پیچھے، فقرأ خلفہ، آپ کے پیچھے اونچی آواز میں تلاوت کرنے لگا، سبح اسم ربک الاعلی، فلما فرغ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، اگلی بار میں فلما انفتل، قال ایکم قرأ، تمہیں کون تلاوت کر رہا تھا؟ قال رجل، تو بندے نے کہا قد عرفت ان بعضکم قال جنی، مجھے سمجھ میں آ گئی کہ تم میں سے کوئی مجھے خلجان میں مبتلا کر رہا تھا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ سری نماز تھی، اور سری نماز میں کوئی شخص آپ کے پیچھے قرات کر رہا تھا۔ احناف کہتے ہیں کہ یہ روایت سری نماز کے اندر قطع تلاوت کی ہے، امام مالک کہتے ہیں نہیں جی۔ کیوں کہتے ہیں امام مالک؟ ذرا دیکھیے، اسی وجہ سے میں نے یہ جگہ چھوٹی کی ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ تھوڑا سا اوپر کی روایت میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے تاکہ بات واضح ہو۔ اوپر ابو الولید طیالسی کی روایت اور طریقے کی ہے، محمد بن کثیر کی روایت اور طریقے کی ہے، لیکن وہ روایت میں فرق نہیں ہے، معنی میں فرق ہے، معنی میں فرق نہیں ہے، روایت میں فرق ہے۔ وہ کیسے فرق ہے وہ دیکھیں۔ کہتے ہیں قال ابو الولید فی حدیثی، ابو الولید کی جو حدیث ہے، یعنی جو پہلے نمبر کی روایت ہے، کہ وہ فرماتے ہیں قال شعبہ، تو کہنے لگے کہ شعبہ نے کہا قلت لقتادہ، میں نے قتادہ سے کہا الیسا قول سعید عن صدق القرآن، یہ سعید کا قول یہ نہیں ہے کہ قرآن کے لیے خاموش رہو، یعنی ان کے استاد اور محدث تھے سعید، یہاں پہ زرارہ ہیں، مگر یہاں پہ سعید ہیں، وہ سعید کوئی اور ہے، ٹھیک ہے۔ تو علیہ قول سعید، یہ قول سعید نہیں، انصت القرآن کے قرآن کے لیے چپ ہو جاؤ۔ تو قتادہ کہنے لگے ذاک اذا جہر بھی، وہ اس وقت ہے کہ جب امام جہر کر رہا ہو، یہاں پہ جہر کرنے کی بات نہیں ہے، اس لیے انصت القرآن کی بات بھی میں نقل نہیں کروں گا۔ بات سمجھ میں آئے گی؟ یعنی یہ حدیث میں اضافہ نہیں ہے، حدیث کی تشریح میں اضافہ ہے، کہ شعبہ نے کہا، ابو الولید کی حدیث میں ہے کہ میرے استاد حدیث سنانے کے بعد انہوں نے کہا، جس میں نے آج آپ کو حدیث سناتے وقت کہا کہ وہ زور کی نماز میں ایک ساتھی آئے، اور انہوں نے کہا کہ میں تو آیا نماز میں قرأت سننے کے لیے تھا، مگر آپ نے آستہ نماز پڑھائی، اور مولوی حضرات زور میں آستہ پتہ نہیں کیوں پڑھاتے ہیں، ان کو زور میں سستی ہو رہی ہوتی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ میں نے آپ کو حدیث پڑھانے کے ساتھ قصہ سنا دیا۔ تو ایسے ہی انہوں نے بات اس طرح کی کہ ابو الولید فی حدیثی قال شعبۃ قلت لقتادہ، شعبہ نے کہا، ابو الولید کہتے ہیں میرے استاد شعبہ نے مجھے کہا کہ میں نے قتادہ سے پوچھا علیہ قول سعید انصت القرآن، یہ سعید کا قول نہیں انصت القرآن، تو کیا اس کو حدیث کے ساتھ نہیں جوڑیں گے؟ کہا نا ذاک اذا جہر ابھی، کیا وہ انصت القرآن اس وقت ہے جب امام جاری قرات کرو، یہ تو زور کی نماز تھی، بات پوری ہو گئی۔ آگے دے وقال ابن کثیر فی حدیثی، اور ابن کثیر جنہوں نے امبانا سے روایت نقل کی ہے، امبانا سے روایت نقل کرتے ہیں، قال قلت لقتادہ، کہتے ہیں میں نے قتادہ سے کہا کان نوکری ہو، اس ساری روایت سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کو برا لگا، اللہ کے نبی نے اس بات کو ناپسند فرمایا، برا لگا نہیں، ناپسند فرمایا کہ امام کے پیچھے قرات کی جائے۔ تو قال قلت لقتادہ، میں نے قتادہ سے کہا کانہ لو کریہ نہا عنہ، اگر آپ کو یہ بات بری لگتی تو آپ کہتے ہیں انصت القرآن، چپ ہو جاؤ بھائی، میرے پیچھے قرات نہ کیا کرو، ٹھیک ہے جی، یہ میرے پیچھے قرات نہ کیا کرو۔ چنانچہ اس سے سمجھ میں آیا کہ سری نماز کے اندر امام کے پیچھے جو ہے وہ قرات کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکیر نفس قرت پر نہیں ہے بلکہ جہر بالقرت پر ہے۔ ان صحابی نے آپ کی پیچھے جہرن تسبیح اسم ربک الاعلیٰ پڑھی تھی، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر فرمائی۔ ٹھیک ہے جی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر نفس قرت پر نہیں فرمائی بلکہ نکیر جہر بالقرت پہ فرمائی۔ قرینہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایکم قرأ بسبح اسم ربک الاعلی، ٹھیک ہے، ایکم قرأ، تمہیں کون تلاوت کر رہا تھا؟ اور یہاں پہ سبح اسم ربک الاعلی کا ذکر ہے۔ تو اگر صحابی جرن قرأت نہ کرتے تو آپ کو متعین صورت کا علم کیسے ہوتا؟ ہماری طرف سے ایک واضح جواب، جو جواب ہر بندے کے ذہن میں آتا ہے، ایک مستبعد سی بات ہے، یعنی ایک امپاسبل چیز ہے، ایک اس کو کہتے ہیں مستبعد۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی بندہ کھڑا ہو، آپ سرن کی رد کر رہے ہیں اور پیچھے صحابی جہری کی رد کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کے لفظوں پہ غور کریں، فجاء رجل فقرأ خلفه سبح اسم ربک الاعلی، فقرأ خلفه بسبح اسم ربک الاعلی، فلما فرغ، اس شخص نے سبح اسم ربک الاعلی پڑھی تو ہو سکتا ہے صحابی نے پوچھ لو کہ تم کون سی قرأت کر رہے تھے، ہو سکتا ہے صحابی نے بعد میں پوچھو، حدیث میں اس کی تصریح نہیں، آپ نے فرمایا ایکم قرأ، تم میں کون قرأت کر رہا تھا، حالانکہ یہ نہیں فرمایا ایکم قرأ بسبح اسم ربک الاعلی، آپ نے یہ بالکل نہیں فرمایا، بھی بالکل نہیں فرمایا، تو اس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنا یہ ایک مستبعد بات ہے، ایک بالکل غلط بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا، کیوں منع فرمایا؟ ایک واضح سی بات ہے کہ خالہ جانی، خالہ جانی منازعات، خالہ جانی منازعات، تو سمجھے میری بات کہ سمجھے میری بات کہ منازعات کیا ہے، کہ منازعات کیسے ہے؟ جب امام آہستہ پڑھ رہا ہے، مقتدی بھی آہستہ پڑھ رہا ہے، تو منازعات کیسے ہے؟ تو سیدھی سی بات ہے کہ واضح روایت ہے کہ نسائی کی روایت ہے، ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز میں سورہ روم کی تلاوت فرما رہے تھے، روایت کرتے ہوئے صحابی نے فرمایا کہ انہ صلی الصبح فقرأ الروم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ روم کی تلاوت فرما، فالتبس علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو التباس ہوا، فلما صلی، جب آپ نماز پڑھا چکے، قال ما بال اقوام، بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ یصلون معنا، وہ ہمارے ساتھ نماز تو پڑھتے ہیں، لا یحسنون الطہور، مگر وہ طہارت صحیح حاصل نہیں کرتے، فإنما يلبس علينا القرآن أولئک، ان کی وجہ سے ہمارے قرآن میں تلبس ہونے لگتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے قرآن مجید میں تلبس ہونے لگتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر قرأت میں منازعات پیش آئی، پڑھنے میں پریشانی ہوئی، تقدر ہوا کہ پیچھے والا بے وضو تھا۔ ایسے ہی ایک مرتبہ میں نے نماز شروع کی، اور نماز شروع کرتے ہوئے فجر کی نماز پڑھا رہا تھا، مجھ سے قرأت نہیں ہو رہی تھی، بالکل قرأت نہیں ہو رہی تھی، بڑا پریشان ہوا، ایک صورت میں دو مرتبہ اٹک گیا، اور بڑی وہ ہوا، اتنا اٹکا کہ مجھے رکوع کرنا پڑا وہ صورت ترک کر کے، مطلب وہ ایک عام سی صورت تھی۔ تو میرے سجی بھی پیچھے موجود تھے، تو میں نے سجی سے کہا، میں نے کہا سجی میں بہت پریشان ہوں، یہ صورت مجھے اتنی اچھے سے یاد ہے، مطلب میں اٹک گیا، کیا وجہ؟ سجی نے پھر مجھے حدیث سنائی کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، جیسے یہ روایت ہے ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کچھ شخص ایسا تھا جو بغیر غسل کے
بغیر غسل کے کھڑا تھا، اور بغیر طہارت کے وہ کھڑا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کراہت ہوئی۔ ایسے کچھ شخص ایسا ہے جس کے جسم سے اسمیل آ رہی ہے، اب اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کو برا لگتا ہے۔ اس کے وہ کوئی شخص ایسا ہے جو کہ پان کھاتا ہے، اور آپ منہ صاف رکھتے ہیں، برش کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، تو اب وہ جب پان کھاتا ہے اس کے کپڑے پان والے ہوئے پڑے ہیں، اور دانت اس کے سارے لال سرخ ہوئے پڑے ہیں، بلیک ہو رہے ہیں کی جگہوں سے، جب وہ بات کرتا ہے تو آپ کو اس کے ساتھ بات کرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اب ایسے نہیں کہ آپ اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ کو اس سے بات کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ ایک درجے کی منازعات ہے، اور ایک درجے کی ایسی چیز ہے، تو اسی لیے اس کو منازعات کہا جاتا ہے، جو کہ درست نہیں۔ تو اس طرح کی چیز ہے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو پاک و صاف تھی، اور پاکان زمانہ میں شمار ہوتی تھی، مگر سامنے والا اس نوعیت کا تھا کہ جس سے یہ معاملہ ہوا، تو تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو التباس ہو گیا۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا، اور ناپسند فرمانا ہی منازعات ہے، اور منازعات کا اظہار آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا فرما دیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ لے بھئی، اگلی روایت بھی وہی روایت ہے، بس تھوڑا سا اس میں فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ دیکھیں، اوپر کی روایت میں شعبہ نے کہا فقلت لقتادہ، میں نے قتادہ سے یہ بات کہی کہ الیس قول سعید، یہ سعید کا قول نہیں ہے کہ انصت للقرآن؟ وہ سعید یہ ہے، ٹھیک ہے جی، وہ سعید یہ ہیں جو قتادہ کے ساتھ ہیں، یا قتادہ کے ہم عصر ہیں، یا قتادہ کے شاگردوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور وہ شعبہ کے اساتذہ میں بھی ہیں، یا شعبہ کے ہم عصر ہیں، تو انہی کا ذکر ہے۔ چلے جی، ہم پڑھتے ہیں اس روایت کو۔ وبه قال حدثنا ابن مسنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة عن زرارة عن عمران بن الحسين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فلما انفطر، ایک روایت میں فلما انطفل، ٹھیک ہے، جب آپ فارغ ہوئے، قال ایکم قرأ بسبح اسم ربک الاعلی، اس روایت میں یہ بات ہے۔ قال رجل، تو بندے نے کہا انا، میں پڑھ رہا تھا، قال قال علمت ان بعضکم خالجنی، یہاں پر بھی ہم وہی کہیں گے کہ اصل تو یہ ایکم قرأ، یہ بسبح اسم ربک الاعلی، یہ صحابی کی اضافت ہے۔ تو اوپر جو روایات ہیں ابن کثیر سے مروی ہے، اور یہ وہ اسی طرح ایکم قرأ بسبح اسم ربک الاعلی، یہ جو ہے وہ دوسرے بندے کی اضافت ہے۔ اصل روایت وہی ہے جو اوپر نقل کی ہے، جس کی وجہ وہی ہے کہ امام ابو داؤد نے اس روایت کو پہلے لایا کہ وہ روایت زیادہ صحیح ہے، یہ روایت مختلف فی ہے۔ تو ایکم قرأ بسبح اسم ربک الاعلی فقال رجل انا فقال علمت ان بعضکم خالجنی، تو مجھ سے کوئی مجھے خلجان میں مبتلا کر رہا تھا، یعنی مجھے نماز میں مجھ سے منازعات کر رہا تھا۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کا سبق اتنا ہی رکھیں گے، میں نے اگلا باب بھی پڑھانا تھا، لیکن تو کچھ عارضہ ہے، انشاءاللہ آئندہ سبق پڑھیں گے۔ دیکھیے، ہمارا حدیث پڑھنا، آپ کو، مجھے کا یقین ہے اس پر حدیث پڑھنے کے ہمیں کوئی پیسے نہیں مل رہے، اس حدیث پڑھنے سے ہمارے لیول میں کوئی ترقی نہیں ہوگی، ہمارے اکاؤنٹ میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، ہمارے عہدے میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ ہمیں اس حدیث کے پڑھنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ کوئی سرٹیفکیٹ مل جائے گا، اس سرٹیفکیٹ کی وجہ سے ہماری تنخواہ بڑھ جائے گی، ہمارا جو لیول بڑھ جائے گا ہمارے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ حدیث پڑھ رہے ہیں، کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ خالص نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت حاصل کرنے کے لیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق مضبوط رکھنے کے لیے، اور الحمدللہ یہ چیز آپ کو، ہم سب کو یہاں پر حاصل ہو رہی ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہمارے استاد جی حضرت مفتی ظفر علی خان صاحب فرمایا کرتے تھے
کہ میری باقاعدہ ان سے کوئی نشست نہیں رہی، لیکن ایک روحانی طور پر اور چند ایک چیزیں ان سے سیکھی پڑھی، تو اس نسبت سے اسے جی کہہ رہا ہوں، ورنہ مجھے ان سے غزان ہوئے تلمس ہونے کا حق حاصل نہیں، کی سعادت حاصل نہ ہو سکی۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ آج کے زمانے میں حدیث پڑھنے والے، فقہ پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، ان کے اخلاص پہ شک کرنا تو بظاہر کفر ہے، کہ کفر نہیں کہتے، یعنی بہت بہت بڑی چیز ہے کہ ہمارے یہاں تو بس بنیادی یہی ہے کہ حدیث پڑھنا اور پڑھانا خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے، فقہ پڑھنا اور پڑھانا خالص اللہ کے لیے ہے، قرآن پڑھنا پڑھانا خالص اللہ کے لیے۔ احناف کے نزدیک تو جہر قرت بھی منع ہے، سرن بھی منع ہے، جی ہاں، جب امام جہری نماز پڑھ رہو تب بھی منع ہے، سری نماز پڑھ رہو تب بھی منع ہے۔ فقہا صحابہ میں کون کون سے صحابہ شامل ہیں؟ فقہا صحابہ میں ابن مسعود ہیں سب سے اوپر، حضرت علی ہیں، حضرت عمر ہیں، اور حضرت ذہن سے نکل گیا، اثار التشریح میں نے بتائی تھی، اثار التشریح کے اندر ان سب صحابہ، پھر فقہا تابعین، پھر فقہا تبع تابعین، پھر فقہا مدینہ، پھر فقہا مکہ، پھر فقہا کوفہ، ان کی ساری ترتیب بنی ہوئی ہے۔ کافی وقت ہو گیا، ابھی لگتا ہے کہ مجھے وہ کتاب دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔ آثار التشریح دیکھیے، اس کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ملیں گی۔ مدرس کے لیے بہت اہم ترین کتاب ہے وہ، اس کو لازمی دیکھ لینا چاہیے، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ آج کا سبق بس اتنا ہی ہے، کوئی سوال کرنا ہو تو آپ لوگ سوال کر لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔